لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خطائے اجتہادی پر اللہ رجوع لاتے رہے، توبہ کرتے رہے، لیکن کن کلموں کے ساتھ، کن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، رجوع کرنی ہے؟ تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی۔ وہ کلمات یہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ان کلمات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد، ندامت کے بعد، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کی، اے میرے رب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ ابھی میں نے انہیں پیدا نہیں فرمایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا مالک، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے ستونوں کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں بڑی بلند رتبہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کی وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے اے آدم، میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دعا مانگنا یہ ہمارے جد امجد اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی جو دنیا میں تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ بحق کی فلاح، یہ کہنے سے اللہ پر کوئی حق واجب نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بندے کو حق دیا ہے، خود بندوں پر رحمت فرمائی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر روزے کے بارے میں اور نماز کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاة وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ یعنی اللہ پر یہ لازم نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ فرمائی، اس کا کیا مطلب ہے؟ لفظ توبہ کا اطلاق اگر رب پر آئے تو اور مطلب ہے، بندے پر آئے تو اور مطلب ہے۔ رب کی طرف جب لفظ توبہ کی نسبت ہو تو مطلب یہ ہے کہ رب کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف توجہ کرنا۔ جب بندے کے اوپر توبہ ہے تو مطلب یہ کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانا اور اسے نہ کرنے کا عزم کرنا، تو یہ بندے کی توبہ کا مطلب ہوتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کلمات خود سکھائے، اور اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ رب کے قریب ہو. اللہ تعالیٰ کی چاہت بندے کا عذاب میں گرفتار ہونا نہیں ہے. رب کی چاہت بندے کا ہدایت کی طرف جانا ہے. رب کی چاہت بندے کو جنت میں لے کے جانا ہے، نہ کہ جہنم میں لے کے جانا ہے. تو رب تعالیٰ کی رضا اور چاہت اسی میں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرے. اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. فرمایا کہ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیروکار ہوگا اسے نہ کوئی اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اور وہ جو کفر کریں اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے. اب جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اس کے بعد دوبارہ فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا کہ تم اتر جاؤ. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو توبہ قبول فرمائی اس کا نتیجہ یہ نہیں تھا کہ ان کو واپس جنت میں لے جایا جائے. یعنی توبہ اس لیے نہیں تھی کہ ان کو واپس جنت میں لے جایا جائے، نہ ہی جنت کے حصول کے لیے تھی. وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تو اسے ندامت کے اظہار کے طور پر تھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو دوبارہ کہا ہے اس سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کے منصب سے سرفراز فرمایا ہے کہ اب زمین کی جو خلافت ہے یہ تمہارے سپرد ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ میری طرف سے جو ہدایت آئے تو جو اس کی پیروی کرے گا اس پر کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا. اور پھر دوسرا راستہ بھی واضح کر دیا، اور جو کفر کرے گا ہماری آیتوں کے ساتھ یہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں پھر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا. اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا اور پھر اس سے پہلے یہ معافی کا قبول فرمانا یہ ہمیں کچھ سمجھاتا ہے. ہمارے لیے اس میں بڑی اعلیٰ ترین ہے کہ وہ غلطی وہ بات کہ جس میں شرمساری ہو، جس کے اندر ندامت ہو تو اسے قبول کرنا چاہیے، اور جس کے اندر سرکشی ہو، جس کے اندر بغاوت ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا. شیطان وہ سرکشی پر اترا، وہ بغاوت پر اترا، وہ باغی بنا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کیا، رجوع کا اظہار کیا. تو اس لیے آقا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے صحابہ کو معاف کریں. تو معاف کرنا اپنے ماتحت کو یہ انتہائی اہم ہے دنیا کی صحیح نظام کو چلانے کے لیے. اگر کوئی اچھا منتظم بننا چاہتا ہے تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ماتحت سے غلطی سے درگزر کرے. اگر کوئی منتظم اپنے ماتحتوں کی غلطی سے درگزر نہیں کرے گا وہ کبھی اعلیٰ منتظم نہیں بن سکتا، وہ کبھی تنظیم نہیں لا سکتا. تنظیم کے لیے معافی لازمی ہے، بقیہ چیزیں بھی لازمی ہیں بہت زیادہ، لیکن جو بندہ معاف نہیں کرتا، لوگوں کے عذر قبول نہیں کرتا، وہ کبھی بھی ایک اچھی ٹیم نہیں بنا سکتا. اچھی ٹیم کے بنانا میں ایک بہت ہی کار فرما اور بہترین اصول کہ اگر اپنے ماتحت سے غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کو قبول کر لیا جائے، نہ کہ یہ کہ غلطی ہونے پر بالکل ہی اسے پیچھے چھوڑ دیا جائے کہ اب تو غلطی کی کوئی معافی نہیں ہے. لہذا اس میں بندے کو غور کر لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل سے انسانوں کو ایک بہترین تعلیم فرمائی ہے. اور پھر اس کے اندر ایک اور بھی ہمارے ذہن کی ایک کلیئرٹی ہے کہ بعض لوگ اپنے بڑے پن کی وجہ سے، بڑے عہدے اور بڑے منصب کی وجہ سے معاف نہیں کرتے. وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑا ہونا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اب معافی کی کوئی گنجائش نہ دے. معاف کرنا یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہوتا ہے، نہیں، معاف کرنا بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے. اور معافی ایک ایسا پہلو ہے بندہ جس بھی منصب پر فائز ہو جائے اور یہ پہلو اس کی معاشرے کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے اس سے کبھی خالی نہیں ہوتا. ہر حالت میں بندہ جتنا بھی بڑا ہو جائے تو معافی کا عنصر اس کے ساتھ رہے گا.
تو وہ کام صحیح چلا سکے گا. ورنہ یہ بات پکی ہے جو بندہ لوگوں کو معاف نہیں کرتا، لوگوں کو عذر قبول نہیں کرتا، اس کے دوست بھی نہیں ہوتے. دوست ہمیشہ اسی کے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے عذروں کو قبول کرتا ہے. جو عذر قبول نہیں کرتا اس کی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غلطی پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.